بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نائب علی اور آج ہم آپ کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والے واقعات اور حادثات اور حملات کے بارے میں کچھ مختصر خبریں بتائیں گے۔ اس کے بعد چند خبروں کی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں، واحد صادق چہار کا حملہ نمبر 90 جو ہے وہ آج کیا گیا ہے اور اس کا کوڈ تھا یمن ہوا شدید العقاب۔ ابو ظبی میں واقع امریکن اسٹیل انڈسٹریز پہ حملہ کیا گیا ہے ایران نے۔ بحرین میں امریکی ایلومینیم انڈسٹری جو ہے اس پر حملہ کیا ہے۔ رائفل آرمز انڈسٹری پر حملہ کیا ہے۔ منامہ شہر کے قریب امریکی دہشت گرد فوجیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں تل ابیب پر حملہ ہوا ہے۔ بنی براق، راس العین، کریات شمونہ اور الیات پر حملہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کی رفتار میں اضافے پر حیران ہیں۔ مغربی ایشیا کے علاقائی ذرائع ابلاغ نے اس بات کی رپورٹ دی ہے کہ گزشتہ 7 دنوں کے دوران ایران کی جانب سے صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر میزائل داغنے کی شرح میں حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے ٹی آر ٹی نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایران نے گزشتہ ہفتے اسرائیل پر 200 میزائل داغے، جو جنگ کے ابتدائی 4 ہفتوں میں داغے گئے مجموعی 585 میزائلوں کا 31% بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اسرائیلی اخبار نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران نے عید سے قبل اسرائیل کے ساتھ اپنی کشیدگی کی تاریخ کا بے مثال میزائل کا حملہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر رساں ادارے نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ امریکی اور صہیونی حکام کے دعووں کے باوجود ایران کی آپشنل صلاحیت اور حملہ کرنے کی طاقت اب بھی مکمل طور پر برقرار ہے۔ متحدہ عرب امارات پر صنعتی علاقوں ام الصوب پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 35 ڈرونز اور 5 میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ 2 اہم ریڈارز کو ناکارہ بنایا گیا ہے اور امریکی صہیونی اڈوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ بحرین میں جفیر امریکی فوجیوں کے خفیہ ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 80 ہلاکتیں اور زخمی ہوئے ہیں افراد، اور امیزون کے کلاؤڈ بزنس پر حملہ کیا گیا ہے۔ 5ویں بحری بیڑے کے امریکی افسروں کے خفیہ ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ کویت میں العدیری بیس امریکی ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا گیا ہے۔ کویت ایئرپورٹ پر امریکی آئل ڈیپوز پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قطر میں راس الفان اور دوحہ میں امریکی منافعوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سعودیہ میں بھی امریکی منافعوں اور اڈوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ لبنان نے بہت اچھی پیش رفت دکھائی ہے، آج پھر اسرائیل میں اہم اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ اسدود پر سخت حملے کیے گئے ہیں، گولان میں حملے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے حیفا میں فوجی صنعتوں پر حملہ ہوا ہے۔ نمرہ میں راموت، نفتالی، جبل نیریا پر حملے کیے گئے ہیں۔ 5 میرکاوا ٹینک جو ہیں وہ آج پھر سے تباہ کر دیے گئے ہیں اور فوجی اجتماعات پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 12 دنوں میں 134 ٹینکس جو ہیں وہ لبنان کی مزاحمت نے اسرائیلی ٹینکس کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سے عراق میں جو مزاحمت ہے اس نے اربیل میں امریکی قونصل پر حملہ کیا ہے۔ الحریر بیس پر، ابریل بیس پر، وکٹوریہ بیس پر بغداد میں حملہ کیا ہے۔ اسی طرح سے کسٹرول کمپنی جو برطانیہ کی تھی اس پر حملہ کیا گیا ہے اربیل میں۔ 41 ڈرونز حملے امریکی اڈوں پر بھی کیے گئے ہیں عراق کی مزاحمت کی طرف سے۔ اسی طرح سے یمن نے بھی ایران اور لبنانی مقاومت کے ساتھ تعاون میں اسرائیل پر حملے کیے ہیں۔ مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے کہا ہے کہ دشمن ہمارے میزائل بنانے والی فیکٹریوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ عوامی مہم جو ایران میں شروع کی گئی ہے، جان فدائے ایران، اس پر آج دوپہر تک اسلامی ایران کے دفاع کے لیے رجسٹریشن کروانے والوں کی تعداد جو ہے وہ 68 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سپاہ کی فضائیہ کے کمانڈر کا امریکی وزیر جنگ کے حالیہ بیانات پر رد عمل دیا گیا ہے، جس میں سید مجید موسوی نے یہ کہا ہے کہ یہ تم ہو جو اپنے فوجیوں کو قبر کے نیچے لے جا رہے ہو، نہ کہ ایران جسے تم پتھر کے زمانے میں واپس لے جانے کی بات کر رہے ہو۔ اس میں مزید انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا کہ ہالی ووڈ کے وہم و گمان نے تمہاری سوچ کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ تم صرف 250 سالہ مختصر تاریخ کے ساتھ 6000 سالہ سے زائد قدیم تہذیب کو دھمکی دے رہے ہو۔ اس کے علاوہ ایران میں جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں اس میں لوکاس ڈرون خرم آباد میں سرنگو کر دیا گیا ہے۔ خمین میں MQ-9 کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ کروز میزائل کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں جو امداد کی کمپین شروع کی گئی ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے امداد کی ہے، جس میں بچے نے سائیکل دی ہے، خاتون نے پوری جائیداد اپنی جو ہے وہ دے دی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کروڑوں روپے کی لاگت میں جو ہے وہ امداد کی ہے۔ ٹرمپ کی حالیہ تقریر کو لے کر بہت سارے مغربی تجزیہ نگاروں نے ٹویٹس کیے ہیں اور ٹرمپ کو جوابات دیے ہیں، جس میں سینیٹر کرس کون نے ٹرمپ کی اس تقریر پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کہا ہے کہ کوئی منصوبہ ٹرمپ کے پاس موجود نہیں تھا، محض باتیں کر رہا تھا، غیر مستحکم اور غیر سنجیدہ باتیں ٹرمپ نے جو ہے اپنی اس تقریر میں کی ہیں، اور مزید اس کا اضافہ کیا اس بات کا کہ وہ مکمل طور پر ایسی صورتحال میں ہیں جو ان کی صلاحیت سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ امریکی کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سابق سربراہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایران کے بارے میں ٹرمپ کی بے وقعت تقریر سننے میں میرے 20 منٹ ضائع ہو گئے ہیں۔ ٹیری موران معروف امریکی صحافی، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت تھک چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، مایوس دکھائی دے رہا ہے،
جیسے کسی جگہ اٹک گیا ہو۔ اسی طرح سے بشرا شیخ جو ہیں وہ BBC کی تجزیہ کار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھنے میں اپنے 20 منٹ ضائع کیے ہیں۔ بشرا شیخ نے مزید اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس بات پر معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو ٹرمپ کی تقریر کے مواد کے بارے میں پیش گوئیوں میں الجھایا۔ ایک مختصر لمحے کے لیے مجھے لگا کہ ہم ایک حقیقی صدر سے مخاطب ہیں، نہ کہ ایک حقیقی مسخرے سے، اور میں غلط تھی۔ اس میں مزید انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا کہ ٹرمپ امریکہ کے لیے ایک مکمل شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی بے معنی اور بے شعور تقریر نے یہ بات ثابت کر دی۔ اسی طرح BBC کی تجزیہ کار نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ٹرمپ کی تقریر کی اہمیت کے بارے میں میری رائے غلط تھی اور وہ ایک مسخرہ ہے۔ اس کے علاوہ CBS نیوز کے اینکر پرسن نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس تقریر میں پیش کرنے کے لیے کوئی نئی بات موجود نہیں تھی۔ CNN نے اپنی سرخیوں میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ٹرمپ بار بار وہی باتیں دہرا رہا تھا جو سابق اپنی تقریروں میں وہ دہراتا رہا ہے۔ اسی طرح سے امریکی معروف مصنفہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریر تھی وہ احمقانہ تھی اور وہ دیوانہ صدر ہے۔ ایک امریکی سینیٹر کرس مورفی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے پر رد عمل دیا ہے کہ سادہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایران کو کمزور کرنے کے قریب بھی نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ کرس مورفی نے اس بات کا اضافہ کیا کہ ایران کے پاس بہت بڑی تعداد میں اب بھی میزائل اور ڈرونز موجود ہیں اور وہ روزانہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایران نے پہلی بار آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایران کے پاس اب بھی جوہری پروگرام موجود ہے اور ایران کی حکومت بدستور قائم ہے اور اسے کوئی خاصا نقصان نہیں پہنچایا جا سکا، اور یہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا اور غلط ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے پہلے اپنی تقریر میں کوشش کرتا تھا کہ خام تیل کی مارکیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے یا اس کی قیمت کو کم کیا جائے، لیکن اب ٹرمپ کی تقریر کا خام تیل کی مارکیٹ میں کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک امریکن نے اپنی گاڑی میں 30 لیٹر کا جو پیٹرول ہے وہ $106 کا ڈلوایا اور یہ قیمت اب مزید بڑھنے والی ہے۔ اب یہ جنگ امریکہ کے لیے اقتصادی اور بحرانی جنگ ہے جو اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ چین کی وزارت خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فوجی حل کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور کشیدگی میں کمی لانا ضروری ہے۔ ہم عالمی معیشت اور توانائی کی سلامتی پر مزید خطرناک اثرات سے بچنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے بحران کی بنیادی وجہ ایران کے خلاف غیر قانونی فوجی کارروائیاں ہیں۔ فریقین کو چاہیے کہ باہمی تعاون سے کشیدگی میں اضافے کو روکیں اور آبنائے ہرمز کی سلامتی کو برقرار رکھیں۔ ٹرمپ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایران پر حملہ کرنے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف تیل حاصل کرنا تھا۔ نتن یاہو گزشتہ 30 سالوں سے امریکی صدور سے یہ بات کہتا آ رہا ہے کہ ایران پر حملہ کریں، ایران ایک ہفتے میں ایٹم بم بنا لے گا۔ سب کا سب جھوٹ پر مبنی تھا اور اس سب کے پیچھے صرف اور صرف اسرائیل اور نتن یاہو اور امریکہ پالیسیز تھیں۔ ہیگسٹ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کے میزائل ہم تک تو نہیں پہنچ رہے، پس یہ اربوں کی جنگ ہے، پس یہ سب جھوٹ تھا کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ یہ جنگ عرب متحدہ امارات کی یا سعودیہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ امریکی مفادات کی ہے، اور یہ عرب ممالک جو ہیں وہ اس امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی پراکسی ہے تو یہ عرب ممالک امریکہ کے لیے پراکسیز ہیں۔ امریکہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں پر آتا ہے، اور اگر یہ عرب ممالک ان کو اپنے اڈے نہ دیتے تو جنگ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ جنگ صرف امریکی مفادات کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اسرائیل اور نتن یاہو کے مفادات کے لیے بھی ہے۔ ان خبروں کو دیکھتے ہوئے اور امریکن انالیسس کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امریکہ بہت جلد ہی یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور جیت ایران کے نام ہوگی۔ کل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔